آیت الکرسی بھی شامل ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر آیت الکرسی بھی جو ہے وہ آ جاتی ہے، اور آیت الکرسی جو ہے وہ فضیلت والی آیت مبارکہ ہے، تمام آیتوں کی سردار ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر آیت الکرسی کی فضیلت جو یہ ہے کہ وہ تمام آیات مبارکہ کی سردار ہے۔ اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ جب تم اپنے بستر پر جانے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ جب اپنے بستر پر سونے کے لیے جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ صبح تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک محافظ جو ہے وہ مقرر کر دیا جائے گا، اور شیطان تمہارے قریب نہیں آ سکے گا۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت الکرسی جو ہے اس کی یہ فضیلت ہے کہ رات کو سونے سے پہلے جب بھی بستر پر جاؤ، سونے سے پہلے سورہ آیت الکرسی کی تلاوت کر لو تو ساری رات جو ہے شیطان کے شر سے محفوظ رہیں گے، اور رب تعالیٰ کہ ذمہ کرم پر تمہاری حفاظت ہے، رب تعالیٰ کے حفاظت کے لیے جو ہے وہ مقرر فرما دے گا، جو ساری رات تمہاری جو ہے وہ حفاظت کرے گا۔ اور ایک مقام پر آیت الکرسی کی فضیلت یہ بھی آتی ہے، فرمایا کہ آیت الکرسی جو ہے اس کو بستر پر جانے سے پہلے جو ہے وہ پڑھ لیا کرو، رات کو سونے سے پہلے اپنے گھر میں پڑھ لیا کرو۔ تو اس کی فضیلت کا عالم یہ ہے کہ یہ نہ صرف تمہارے گھر کی حفاظت کرتی ہے بلکہ جو ہمسائے ہیں، جو تمہارے پڑوسی ہیں، یہ ان کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے۔ تم نے تو تلاوت کر لیا نا اپنے گھر میں، تم نے تو یہ فضیلت حاصل کرنی ہی کرنی ہے، لیکن اس کی بہت بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ جہاں وہ تمہیں فضیلت اور مقام مرتبہ ملتا ہے، تو اس صورت کی فضیلت جو تمہارے ساتھ گھر والے جو پڑوسی ہیں، جو تمہارے ہمسائے ہیں، جو تمہارے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی فضیلت ان کو بھی حاصل ہوتی ہے، اس کی برکت ان کو بھی حاصل ہوتی ہے۔ تو لہذا معلوم ہوا کہ ہمیں یہ بھی معمول بنانا چاہیے، خود بھی پڑھیں، اہل خانہ کو بھی تلقین کریں، اور اپنے بچوں کو بھی آیت الکرسی سکھائیں، اور جب تک نہ سیکھ سکے اس وقت تک جو ہے وہ سب مل کر جو ہے بیٹھ کر ایک بندہ بھی تلاوت کر لے تو سب سن لیں گے۔ اگر سب کو نہیں آتی، بچوں کو نہیں آتی، تو بچوں کے سامنے پڑھتے رہیں گے، 5 دن 10 دن 20 دن مہینہ جب پڑھیں گے تو بچوں کی زبان پر خود بخود جو ہے وہ الفاظ جو ہے وہ جاری ہو جائیں گے، اور بچے بھی خود بخود جو ہے وہ سیکھ جائیں گے۔ اور آیت الکرسی کی فضیلت کے اعتبار سے ایک روایت ذہن میں آ رہی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں کہ جب ہمارے بیت المال کے اندر مال رکھا جاتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کی جو ہے وہ ڈیوٹی لگائی جو اس بیت المال کی جو حفاظت کرے، اور جو مال رکھا ہوا ہے، جو مال ہے تو اس کی وہ حفاظت کرے۔ تو جب رات ہوئی تو ایک چور آ گیا، رات کو ایک چور آ گیا اور اس نے چوری کرنے لگا، تو صحابی رسول نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ تمہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا صبح۔ تو اس نے بڑی منت سماجت کی اور کہا کہ میں بڑا غریب آدمی ہوں، کثیر العیال ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، فلاں فلاں اس نے بہانے بنائے کہ جس طرح لوگ کرتے ہیں۔ تو اب کیا ہوا کہ اس صحابی رسول کو ترس آ گیا، اس نے چھوڑ دیا، ترس کھا کر چھوڑ دیا۔ اور صبح کی نماز کے لیے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اقدس میں پہنچا تو رسول نے فرمایا کہ بتاؤ چور کا کیا بنا؟ اللہ اکبر، چور کا کیا بنا؟ تو آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح میں نے رات چور کو پکڑا اور اس طرح اس نے مجھ سے منت سماجت کی اور اپنے بچوں کا واسطہ دیا، اپنی غربت کا سنایا، بہت دکھی تھا، تو مجھے اس پر ترس آ گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا اور وعدہ لیا کہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ جھوٹا ہے اور رات دوبارہ آئے گا، جھوٹا ہے اور رات دوبارہ آئے گا۔ اور جب صحابی رسول نے یہ سنا کہ جھوٹا ہے اور رات دوبارہ آئے گا تو صحابہ کرام تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی بسر کی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان سے جو الفاظ نکل گئے وہ ان کو حق سمجھتے، اور وہ حق ہی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری زبان سے جو بھی جاری ہوتا ہے وہ حق جاری ہوتا ہے، اور فرمایا کہ اس کو تم کیا کر لیا کرو، اس کو نوٹ کر لیا کرو، اس کو لکھ لیا کرو۔ اور صحابہ کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو لکھ لیا کرتے تھے، احادیث مبارکہ کو لکھ لیا کرتے تھے۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ وہ جھوٹا ہے، رات کو دوبارہ آئے گا،
تو آپ صحابہ رسول نے ٹھان لیا کہ آپ آئے گا ضرور، کیونکہ آقا نے فرما دیا ہے، آقا نے فرما دیا ہے تو آپ وہ شخص ضرور آئے گا۔ زمانہ تو تبدیل ہو سکتا ہے، یہ نظام میں تبدیلی واقع ہو سکتی ہے، لیکن جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا اس کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی۔ تو فرمایا کہ رات کو انتظار میں ہے کہ وہ آئے گا، اور اس کے انتظار میں بیٹھے ہیں، اتنے میں وہ چور آ گیا، اور جب وہ آیا اور آ کر اس نے چوری کرنے لگا تو آپ نے پھر اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ آج نہیں چھوڑوں گا، آج نہیں چھوڑوں گا، اور صبح رسول اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ پیش کروں۔ اس نے دوبارہ اسی طرح منت سماجت کی، اور پچھلی رات سے بھی بڑھ کر اس نے جو ہے وہ باتیں کی اور کہا کہ فلاں فلاں مجھے مجبوری ہے، کثیر العیال ہوں، بچے بھوکے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ تو اس طرح کے اس نے جو ہے وہ ہیلے بہانے پیش کیے، تو صحابہ رسول کو پھر ترس آیا، پھر چھوڑ دیا۔ صبح حضور کی بارگاہ میں پہنچے، حضور اسی طرح دوبارہ فرمایا، سناؤ چور کا کیا بنا؟ کہا یا رسول اللہ، اس نے اسی طرح کہا دوبارہ، پچھلی رات سے بڑھ کر اس نے منت سماجت کی، مجھے ترس آ گیا، میں نے چھوڑ دیا، اور وعدہ لے لیا کہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جھوٹا ہے، دوبارہ آئے گا، رات کو پھر آئے گا۔ صحابہ رسول نے پھر ٹھان لی کہ اب نہیں چھوڑوں گا، اب نہیں چھوڑوں گا، آ جائے، اب جو بھی منت سماجت کرے، نہیں ترس کھاؤں گا، نہیں چھوڑوں گا۔ تو پھر کیا ہوا، رات کو انتظار میں تھے اور وہ آ گیا، جب چوری کرنے لگا تو پکڑ لیا، کہا کہ نہیں چھوڑوں گا، اب تو لے کر جاؤں گا تمہیں۔ تو اس نے کہا، چور نے کہا کہ اگر تم مجھے چھوڑ دو تو میں تمہیں ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسا عمل بتاتا ہوں کہ اگر وہ کر لو تو ساری رات تم سکون سے سونا، بے خوف و خطر، کوئی چور بھی چوری نہیں کر سکے گا، یہاں پر کوئی چور داخل نہیں ہو سکے گا، ایسا وظیفہ بتاتا ہوں۔ کہا کہ اچھا ایسا وظیفہ بھی ہے تو بتاؤ۔ کہا اس نے کہ مجھے تم نے چھوڑنا ہوگا۔ تو صحابہ رسول نے کہا چلیں ٹھیک ہے، آپ وظیفہ بتائیں، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اس نے وظیفہ بتایا کہ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لینا تو کوئی بھی چور جو ہے وہ تمہارے اس گھر میں جو ہے وہ داخل نہیں ہو سکتا۔ چھوڑ دیا، صبح حضور کی بارگاہ میں پہنچے، حضور نے فرمایا سناؤ چور کا کیا بنا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کو آیا تھا، میں نے پکڑ لیا اور ٹھان لیا کہ آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا، لیکن اس نے اسی طرح منت سماجت کی، لیکن اس نے ایک عجیب بات کی، کہا کہ میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، اگر وہ وظیفہ پڑھ لو تو تم اس تمام چیزوں سے محفوظ رہ جاؤ گے، کوئی چور تمہارے گھر میں داخل ہونے کی جو ہے وہ کوشش نہیں کرے گا اور داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو فرمایا، پوچھا کہ پھر کیا بتایا اس نے، کیا وظیفہ بتایا، کیا عمل بتایا پڑھنے کو؟ تو صحابہ رسول نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے مجھے بتایا کہ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لینا، کوئی بھی چور تمہارے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو پھر کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تھا تو جھوٹا لیکن سچ بول گیا، تھا جھوٹا سچ بول گیا ہے۔ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں نہیں سمجھ آئی کہ وہ کون تھا، کیا تھا؟ فرمایا کہ تمہیں نہیں خبر کہ وہ کون تھا؟ وہ ابلیس تھا، وہ شیطان تھا، ہے تو جھوٹا لیکن یہ بات جو کر گیا وہ سچی بات کر گیا ہے کہ وہ خود ہی بتا گیا کہ اگر رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لو تو پھر یہ اس کی فضیلت ہے کہ شیطان تمہارے گھروں میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو فرمایا یہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے، آیت الکرسی، تو اس کو جو ہے وہ پڑھا کرو، یہ قرآن پاک کی عظیم اور تمام آیتوں کی سردار آیت ہے۔ اللہ اکبر۔